ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے تیسرے باب میں سے ایک دن یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک گھر میں گیا اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے متعلقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے لگے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس میں بلزبول ہے، اور یہ کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور وہ انہیں پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کیوں کر نکال سکتا ہے، اور اگر کسی بادشاہی میں پھوٹ پڑے تو وہ بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھرانے میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھرانہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو اور اس میں پھوٹ پڑے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زوراور کو باندھ نہ لے، اور پھر اس کے گھر کو لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آدم ذات کو سب کچھ معاف کیا جائے گا، گناہ بلکہ کفر بھی وہ جو بکتے ہیں معاف کیے جائیں گے، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے وہ کبھی معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی قصور کا مجرم ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ تب اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور وہ کہنے لگے، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی اور تیری بہنیں باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کے جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور میرے بھائی؟ اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر دوڑا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور بہن اور ماں ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، انجیل نویس یوحنا کہتا ہے یا لکھتا ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ انجیل نویس یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ جو راہ، حق اور زندگی ہے، جو خود سچائی ہے، وہ ساری سچائی کو جانتا بھی ہے، وہ سچائی کے ساتھ کلام کرتا اور تعلیم بھی دیتا ہے، اور وہ ساری سچائی کو انسانوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے۔ راہ، حق اور زندگی یعنی میرا یسوع۔ جب ہم آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور آج کی پاک انجیل جو مقدس مرکز کی انجیل اس کے تیسرے باب میں سے پڑھی گئی ہے، جب غور اس کا مطالعہ کیا جائے یا اس پر غور کیا جائے تو انجیل نویس بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یا جو انسان ہے یا دنیا میں بسنے والے جو انسان ہیں وہ کسی بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔
اور وہ بڑا خطرہ انسانی جان اور روح کے لیے کیا ہے کہ ہر طرف سے انسانی زندگی کو گناہ، بدی، موت اور شیطان نے گھیرا ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں میں انسان اس کے زیر اثر ہے، اور کئی دفعہ وہ ان قوتوں کے تابع بھی ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانی زندگی پر کنٹرول کرتی ہیں، اور چونکہ یہ ساری قوتیں جو ہیں یہ بڑی زوراور ہیں، طاقتور ہیں، اور حقیقت میں ان کا وجود ہے۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ دنیا میں گناہ یا بدی یا شیطان یا موت یا بدروہیں نہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان ساری چیزوں کا وجود ہے، لیکن یہ ساری چیزیں عام بھی نہیں، یہ بڑی طاقت رکھتی ہیں، زوراور ہیں، اور انسان کے لیے اپنے آپ یعنی خود سے ان پر قابو پانا آئی تھنک کہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ دے آر مور پاورفل دین ہیومن بینگس۔ لیکن کیا انسان ایسے ہی خطروں سے دو چار رہے گا، یا کیا ان سے وہ ہمیشہ مغلوب رہے گا، ان سے ہمیشہ شکست کھائے گا؟ اگر خطرہ ہے تو خطرے سے بچنا بھی ضروری ہے، آگاہ ہونا اور اس کے بعد بچنا بہت ضروری ہے۔ ان بدی کی قوتوں کو، طاقتوں کو نیز کرنا بھی لازم ہے، اور انجیل میں مرکز جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قوتیں تو ہیں، زور آور بھی ہیں، لیکن جو زندہ خدا کا بیٹا ہے وہ سب سے طاقتور اور زور آور ہے، اس کی ہر کوئی سنتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے۔ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، بدروہیں بھی اس کے سامنے چپ ہو جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، اور سب سے بڑا دشمن انسان کا موت ہے۔ یسوع مردوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں طاقتور تو ضرور ہیں، لیکن ان سے بھی طاقتور اور زوراور خدا کا بیٹا ہمارا زندہ خداوند یسوع ہے۔ اس کی طاقت کے سامنے، اس کے زور کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کا نام طاقتور ہے، اس کا کام طاقتور ہے، اس کا کلام جو ہے وہ پراثر اور طاقتور ہے۔ عزیزو، خدا تو اپنے بیٹے کے ذریعے سے انسان کو ان سارے خطرات جو اسے لاحق ہیں انہیں بچانا چاہتا ہے، انہیں انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، یا انسان کو رہائی دینا چاہتا ہے۔ لیکن جو انسان ہے وہ فرق سوچتا ہے۔ یسوع ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جو بدی کی قوتیں ہیں، اور جو انسان ہے یسوع کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اور مرکز 3 باب 6 آیت میں لکھا ہے، تب وہ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح سے اسے ہلاک کریں۔ یعنی فقیہ اور فریسی جو ہے مشورہ کرتے ہیں کہ یسوع کو کس طرح کیا کیا جائے؟ ہلاک کیا جائے۔ حالانکہ وہ کن کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ بدی کو، بدی اور بدی کی قوتوں کو، شیطان اور اس کی ساری جو طاقت ہے اس کو نیست کرنے آیا ہے۔ اور یہ بات انسان نہیں جانتا، لیکن بدروہیں جانتی ہیں۔ بدروہوں کو یہ علم ہے، وہ جانتی ہیں کہ یسوع کون ہے اور وہ کتنا زوراور ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ مرکز 1 باب 24 آیت میں لکھا ہے، جب بدروہیں یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟
It means they know who Jesus is and what he can do. وہ کتنا پاورفل ہے. وہ جانتی ہیں کہ یہ ہمیں ہلاک کر دے گا, ختم کر دے گا. لیکن عزیزو, میں نے کہا کہ انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا. یسوع کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے, یہاں تک کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھی اسے سمجھ نہیں پاتے. اس کی آئیڈینٹی کو, شناخت کو جان نہیں پاتے کہ یسوع کون ہے اور وہ کیا کرنے آیا ہے. اس لیے تو آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ جب اس کے متعلقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے نکلے, کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے. اٹ مینس کہ گھر والے بھی نہیں سمجھتے, متعلقین جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے, جو اپنے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے. اور یوحنا انجیل میں کہتا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ یسوع کو دیوانہ کہتے ہیں, شاید اس لیے کیونکہ اسے کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں. وہ اپنی خدمت اور مشن میں مصروف ہے, اور کلام میں لکھا ہے کہ اسے کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی. شاید اس لیے کہ وہ عام ہجوم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. شاید اس لیے کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا, ان سے بات چیت کرتا, ان سے انٹریکٹ کرتا تھا. ایک بڑا ربی عام لوگوں کے درمیان, شاید اس لیے اسے دیوانہ کہتے ہیں. شاید اس لیے بھی کہ وہ اپنے آپ کو مسیحا کہتا ہے یا مسیحا کے طور پر ظاہر کرتا ہے, حالانکہ وہ ہے لیکن وہ ایسا سمجھتے ہیں. شاید اس لیے وہ اسے دیوانہ کہتے ہیں کیونکہ وقت کے طاقتوروں کے خلاف ہے, یعنی مذہبی اور سیاسی قیادت اور ڈھانچے جو ہیں ان کے خلاف ہے. اب یہ اپنوں کی بات ہے. اپنے اس طاقتور زوراور کو جو بدی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اسے دیوانہ کہتے ہیں, لیکن جو غیر ہیں, جو مذہبی قیادت ہے, جو فقیہ اور فریسی ہیں, وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بدرو گرفتہ ہے, یعنی اس میں ناپاک روح ہے. اور یہی نہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بدروہوں کے سردار بلزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے, جو بدروہوں کو نیست کرنے آیا ہے, جو ان کو ہلاک کرنے آیا ہے, اور بدروہیں خود بھی جانتی ہیں کہ اب ہمیں یہ چھوڑے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا, ہلاک کر دے گا. اور یہ فقیہ اور فریسی کہتے ہیں کہ یہ ان کی مدد سے کرتا ہے. یہ حیران کن اور تعجب انگیز بات ہے. اور یسوع اس کی تفصیل آج کے کلام میں تمثیلوں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. شیطان اپنے گھر کو کیسے برباد کرے گا. عزیزو, لوگوں کے اور بالخصوص فقیوں اور فریسیوں کے یہ الزامات اگر ان کو ڈیپ ڈاؤن دیکھا جائے تو یہ الزامات جو ہیں وہ یسوع پر نہیں تھے, بلکہ یہ ان کے اندر کی روحانی کیفیت اور کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع دیوانہ ہو گیا ہے, اس میں ناپاک روح ہے, یہ بدروہوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. بیسیکلی they were speaking about themselves. ان میں ناپاک روح ہے, ان میں بدی ہے, ان میں وہ اثر ہے جو بدی کی قوتیں رکھتی ہیں, اس لیے وہ خدا کے بیٹے کو پہچان نہیں پاتے, اس کے کلام کو رد کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ذات کا جائزہ نہیں لینا چاہتے. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اپنے اندر جھانکنا, اپنے اندر کے انسان کو دیکھنا, اپنا جائزہ لینا, اپنے اندر کی حقیقت کو تسلیم کرنا. بٹ they were not able to do, اس لیے وہ جو خود اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہی الزام یسوع پر لگاتے ہیں. یسوع کو دیوانہ کہنے والی یہ قوم یا یہ لوگ در حقیقت خود دیوانے ہو گئے ہیں, بے ہوش ہے. انسان اور اس کا اندرون جو ہے ناپاک ہو چکا ہے, ناپاک روح کی وجہ سے. انسان ہی ہے جو بدی کی طاقتوں کے ساتھ مل کر بدی کو مضبوط کرتا ہے, اسے پرموٹ کرتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے موت, گناہ, بدی اور شیطان کی گرفت میں ہے. وہ سمجھتا نہیں,
لیکن ایسا ہی ہے، آج بھی دیکھیں انسان جو ہے وہ بدی کی طرف زیادہ مائل ہے، وہ شیطان کی طرف زیادہ مائل ہے۔ شیطان کو ٹائم دینا پڑے تو سارا دن شاید دے دے گا، اور خدا کو شاید ٹائم دینا پڑے تو بہت کم دے گا، تو زیادہ اس کی گرفت میں ہے آج بھی انسان جو ہے اس کی گرفت میں۔ لیکن کیا وہ اس کی گرفت میں ہی رہے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خدا انسان کو پیار کرتا ہے، اور خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خداوند کو انسان کی ہلاکت پسند نہیں، وہ ان کو قیدی نہیں دیکھ سکتا، وہ کچلے ہوئوں کو آزادی بخشنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ خود بھی فرماتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ تو اس کا کام، اس کا مشن کیا ہے؟ انسان کو آزاد کرنا، انسان کو بچانا، اور شیطان کی گرفت سے کیا کرنا؟ چھڑانا۔ اور یہ مشن جو ہے یہ جاری رہتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، اور پہلی تلاوت میں بھی ہم نے سنا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ شیطان کے سر کو کچلے گا، اور اس نے کچلنا شروع کر دیا، اور وہ کچلتا گیا۔ اس نے موت کے سر کو بھی کچلا، اس نے شیطان کے بھی سر کو کچلا، اس نے بدی کو شکست دی، اس نے موت کو شکست دی، اور ہمیں بھی اس قابل بنایا کہ ہم بھی اس کی زندگی بخش مشن میں کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں، بلکہ خود بھی کیا کریں؟ اس سے زندگی پائیں۔ اس لیے عزیزو، دنیا کو، آج کی دنیا کو، آج کے انسان کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہوش میں دنیا یا انسان نہ آیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے ان بدی کی قوتوں سے بچنا ضرور ہے۔ ہاں، بچانے والا یسوع موجود ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں اس کا کلام یا پیغام جو ہے سننے کی آج بھی ضرورت ہے۔ آج کے انسان اور انسانیت کو بے شمار خطرات لاحق ہیں ہر لحاظ سے، اور بالخصوص جو ہم ہیں ہمارے لیے تو ہر طرف خطرہ ہے۔ اینڈ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین۔ لیکن اگر ہم اپنی خاندانی زندگی کی طرف دیکھیں تو خطرہ ہے، اولاد کی تربیت کی طرف دیکھیں یا اولاد کے برتاؤ کی طرف دیکھیں تو بے شمار خطرات جو ہیں لاحق ہیں۔ اگر ہم اپنی سوشل لائف کو دیکھیں تو ہم بے شمار خطروں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو کیا ان خطروں میں جب یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، مشکلات ہیں، ہمیں مایوس ہو کر بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، خطرات موجود ہیں، مشکلات اور دکھ بھی موجود ہے، بدی بھی ہے، اور بدی کرنے والے بھی ہیں، اور بدی کا ساتھ دینے والے بھی ہیں۔ لیکن ایک مسیحی کو جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خداوند سب سے زوراور ہے، سب سے طاقتور ہے، اور سب پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمیں بچانے پر راضی ہے یا بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے عزیزو، کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ یسوع ہمیں بچاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے بچائے جائیں گے یا کیسے بچ پائیں گے؟ کوئی طریقہ، کوئی راستہ ہونا چاہیے یا واضح ہونا چاہیے، یا ہم کیسے ان ساری بدی کی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں، یا کس طرح ہم شیطان کی حکمرانی کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا جواب مقدس مرکز انجیل میں اپنے پہلے ہی باب میں یسوع کے پہلے ہی الفاظ سے دیتا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ توبہ واحد راستہ ہے
جس سے ہم شیطان کی حکمرانی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور جب انسان توبہ نہیں کرتا تو اٹ مینس ہی از ایٹ دا سائڈ آف دا ایول. اس کی حکمرانی کو وہ بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں, خداوند پر ایمان لاتے ہیں, اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ہم شیطان کو, بدی کو اور گناہ کو اور موت کو بھی کیا کرتے ہیں, شکست دیتے ہیں. سو اٹ مینس وی کین ڈیفیٹ, ہم شکست دے سکتے ہیں یسوع کے نام سے, اس کی طاقت سے اور اس کے اختیار سے. لیکن ایک بات درکار ہے, ریپینٹ, توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. تو اس لیے شیطان کو, بدی کو شکست دینا مشکل نہیں. ایک ہی چیز درکار ہے اور وہ ہے تبدیلی, توبہ, کنورژن, واپسی, خداوند کی طرف رجوع لانا, خداوند کی طرف بڑھنا اور اس کو دل و جان سے پیار کرنا. عزیزو, جس طرح میں نے کہا ہے, شیطان کو اور بدی کو شکست دی جا سکتی ہے اور ہم دیتے بھی ہیں اور ہم دیں گے بھی, کیونکہ ہم بار بار خداوند کی طرف بڑھتے ہیں, ہم بار بار اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو رینیو کرتے ہیں, اپنی زندگی کی تجدید کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے راستہ کھلا چھوڑا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے تاکہ ہم یسوع کے پاس آ سکیں. عزیزو, تو آئیں آج کے دن خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم اپنے آپ کو یسوع کے زور آور ہاتھوں میں دے دیں. خطرے یا خطرات چاروں طرف ہیں, بدی اور گناہ کا غلبہ بھی ہے, بدی کی قوتیں اور طاقتیں ایکٹیو ہیں, لیکن بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنا آپ اپنے خداوند کو سونپ دیتے ہیں یا اپنا ہاتھ اپنے خداوند کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ. تو جب یسوع ہمارے ساتھ ہے, بچانے والا اور زندگی دینے والا ہمارے ساتھ ہے, تو ہمیں کسی بھی خطرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, آگاہ ہونے کی ضرورت ہے, اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے, اسے شکست دینے کی ضرورت ہے, اس کو نیست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یسوع نے خود بدی کو, شیطان کو اور موت کو شکست دی, اور ہمیں بھی اس فتح میں اس نے کیا کیا, شریک کیا. اس لیے عزیزو, پر امید رہیں اور پر اعتماد بھی رہیں, پر امید رہیں اور پر اعتماد بھی رہیں, کیونکہ ہم مسیحوں پر, ہم بپتسمہ یافتوں پر, جنہوں نے یسوع کو قبول کیا, یسوع کے نام سے بپتسمہ پایا, جو انجیل پر ایمان لائے, جنہوں نے زندگی کو قبول کیا, ان پر شیطان کا اور بدی کا اور بدروہوں کا زور نہیں چلتا. اور یہ سچ ہے. اینڈ ود ایکسپیرینس آئی ایم سیئنگ, ایٹ لیسٹ, چلو میں کسی اور چرچ کی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اتنی واجب ہے, لیکن میں اپنے چرچ کی بات کر سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ آتے ہیں, لیکن بہت ہی کم, شاید 3 سالوں میں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی کو بدروہوں نے جکڑا ہو. حیران کن بات ہے. ہمیں کبھی بھی بدروہیں تنگ نہیں کرتی. ہاں, ہم بدروہوں کو تنگ کرتے ہیں, ہم انہیں نکالتے ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں آتی, ہم انہیں ہلاک کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ہمارے گرجا گھروں میں جتنے بھی ایماندار ہیں یا جتنی بھی ایمانداروں کی جماعت ہے, میں نے بہت کم دیکھا ہے, بلکہ 0% دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بدرو گرفتہ ہوں. آپ میں سے یقینی طور پر کوئی نہیں ہوگا, اور نہ کبھی آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ اس چرچ میں یا کیتھولک چرچ میں لوگ بدرو گرفتہ نہیں ہوتے یا بدروہوں میں نہیں جکڑے ہوتے؟ اٹس سرپرائزنگ. ویسے ہے کہ نہیں بات؟ میرے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں. چلو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حقیقت نہیں, یہ میں تسلیم کرتا ہوں
کہ بدروہوں کا ہونا حقیقت ہے، اور کلام اس کو بار بار واضح کرتا ہے، اور یسوع بھی بدروہوں کو نکالتا رہا اور اس نے نکال دی، اب واپس نہیں آ سکتی، ہمارا یہ ایمان ہے۔ یسوع نے بدروہوں کو ہمیشہ کے لیے کیا کیا؟ نکال دیا، اب ہم میں نہیں آتی، ایٹ لیسٹ ہمارے چرچز میں تو نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ اس چرچ میں تقریباً میرا تیسرا چوتھا سال ہے اور خدمت میں میرا 25واں سال ہے، میں نے نہیں کبھی ادھر ٹپ دینا دیتے دیکھے، نیور۔ یہ خدا کی قدرت ہے یا ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے؟ یقینی طور پر ایمان کی مضبوطی ہے، اور جن کے ساتھ یسوع ہوگا، جن کے اندر یسوع ہوگا، جن کے پاس خدا کا پاک روح ہوگا، یقینی طور پر بدروہیں ان پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور میں آپ کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بھی کبھی بھی بدروہوں کا اپنی شخصی زندگی میں تجربہ نہیں کیا۔ کد بدروہاں چمڑیاں تو نہیں نا؟ کسی نے چمڑیاں نے تے تانوں نہیں چمڑیاں، جڑے اگے پیچھے لوگ جاندے نے انہاں نے بڑیاں چمڑیاں، سوال تو ہے نا۔ یا ہم ادھر بھگا دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو پھر کوئی نہ کوئی تو عام میں خاص بات ہے کہ نہیں بات، کہ آپ کو بدروہیں تنگ نہیں کرتی۔ ہاں ویسے مذاق کے طور پر کہہ سکتا ہوں، کئی دفعہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی مجھے چڑیلاں چمبڑ گئی ہیں یا بھوت چمبڑ گیا ہے، وہ فرق گال ہے، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ ان کے ماں باپ کو پتہ ہے ان کے بھوت کیسے نکالنے ہیں، چڑیلاں کے جلانیاں نے مکرو، ایسا ہے نا۔ لیکن جس بدروہوں کی بات ہم کرتے ہیں یا جو کلام میں، وہ نہیں ہمیں چبڑتی، پتہ نہیں، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر بدروہیں اثر نہیں کرتی۔ ہاں اگر بدروہیں آ بھی جائیں تو ہم سے دور بھاگتی ہیں اور ہم ان کو نکال دیتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے۔ اور میں کسی سے بات کر رہا تھا اور کسی سے پوچھ بھی رہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو کیتھولک مسیحی ہیں، باقی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، دے آر بردرز اینڈ سسٹرز and I totally love them and respect them and I respect their faith، لیکن میں صرف اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ جو کیتھولک مسیحی ہیں ان کو بدروہیں بہت کم جو ہیں وہ تنگ کرتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ویسے جواب بڑا سادہ اور بڑا خاص تھا۔ اس شخص نے مجھے کہا کیتھولک مسیحیوں کو اس لیے بدروہیں تنگ نہیں کرتی، ان پر وہ نہیں آتی، اس لیے کہ کیتھولک مسیحی ہر روز یا ہر اتوار یسوع کا پاک بدن اور پاک خون حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑی وجہ ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ اب اگر دلیل دی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع فرماتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یسوع کا بدن کھانے والوں پر موت اثر نہیں کرتی، ایسا ہی ہے نا۔ یسوع کا بدن کھانے والوں پر موت اثر نہیں کرتی، تو اگر موت جو سب سے بڑا انسان کا ازلی دشمن ہے وہ انسان پر اثر نہیں کر سکتی، تو بدروہیں تو پھر عام سی بات ہے، وہ کیسے اثر کر سکتی ہیں؟ بدروہیں تو عام سی بات ہے، موت سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا۔ تو اگر موت ہم پر اثر نہیں کر سکتی تو اٹ مینس کہ ہم پر بدروہیں بھی اثر نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے پر اعتماد رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، شادمان رہیں اور کبھی بھی نہ ڈریں۔ ہاں خطرات ہیں بدی کے، شیطان کے، لیکن ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور بدروہوں سے تو کبھی بھی نہیں ڈرنا بلکہ ڈرا کے رکھنا ہے۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو ایمان میں مضبوط ہیں۔ اسی وجہ سے بدروہیں کبھی بھی ہم پر غالب نہیں آئی، اور یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ اس میں ہماری کوئی بڑی طاقت نہیں، یہ خداوند کی طاقت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر خطرے سے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ تو آئیں آج کے دن خدا سے دعا مانگیں کہ خدا ہم سب کو ایمان میں مضبوط کرے، تاکہ ہم زندگی میں آنے والے ہر خطرے کا مقابلہ یسوع کے نام اور اس کے کلام اور اس کی طاقت سے کریں، اور کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے یقینی طور پر ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔